نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم میں جہاں بھی جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، سب کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ آج کا موضوع نماز کے متعلق ہے اور اسلام کی بنیادی 5 چیزیں اور غسل اور وضو کا طریقہ اور اس کے جو فرض ہیں ان کے متعلق بات ہوگی انشاءاللہ۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا، یعنی قاعدے کے مطابق پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اللہ تنہا ہے، بس وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دینے اور دل و زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں اسی کا اقرار ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی کہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی ولی اللہ۔ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں۔ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا اور فرمایا سب حق ہے، اس کا ماننا لازم اور فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائیں، جیسے قیامت کا آنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب ہو کر جنت میں یا دوزخ میں جانا، قبر میں عذاب ثواب ہونا، آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا وغیرہ وغیرہ، سب حق ہے۔ اللہ کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اسی کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بتایا گیا ہے۔ اب ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ویسے تو یہ جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو مدرسے میں سب سے پہلے سلن قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس میں جو ہے بچوں کو یہ کلمے یاد کرائے جاتے ہیں۔ لیکن تجربے میں یہ بات آئی ہے، وہ بچپن تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن بہت سے جو جب دنیا داری میں جوان ہو جاتا ہے انسان تو بہت سو کے یہ کلمے یاد بھی نہیں ہیں اور ان کے ترجمے بھی یاد نہیں ہیں، جبکہ اصل ایمان ہے، ان کے اندر بنیاد ہے۔ تو ایمان مجمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔
یعنی کہ اس میں اقرار کرتا ہے ایمان لایا میں اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکاموں کو قبول کیا، اور میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے یقین۔ پھر ایمان مفصل ہے۔ ایمان مفصل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں اللہ سے بندہ جو ہے اقرار کرتا ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد زندہ ہونے پر، اس پر بھی میں ایمان لایا۔ یہ ایمان مفصل ہے۔ یہ اب اس میں ساری بنیادی چیزیں ہیں، اگر اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کیا اور اس پر ایمان نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول تسلیم نہیں کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس کے بعد آپ کے بعد کسی اور دوسرے کو بھی نبی سمجھتے ہیں، یا جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، یا اسلامی عقیدوں کا انکار کرتے ہیں، یا اسلام کے فرضوں کو نہیں مانتے، اسلام کی باتوں کو نہیں مانتے، یا اسلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسے جو اللہ کو نہیں مانتے، غیر مسلم لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں۔ جو لوگ دل سے مسلمان نہیں، صرف ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے لوگ کو منافق کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ کافر، مشرک اور منافق کی کبھی بخشش نہ ہوگی، اور یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں عذاب میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اب طہارت کا بیان یہ ہے کہ طہارت یعنی کہ طہارت کہتے ہیں پاکی کو۔ پاکی کا اسلام کے اندر بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جائے نماز کا پاک ہونا ضروری ہے، اور باوضو ہونا شرط ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا۔ صدقہ جو ہے وہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو وضو کے فرائض میں پیش کرتا ہوں، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، بچے سے لے کر کے بوڑھوں تک، کیونکہ اگر وضو اور غسل ہی نہیں ہوگا، جسم ہی پاک نہیں ہوگا، تو پھر باقی جو عبادت ہیں، جو عمل ہیں، وہ سب رہ گئے، وہ کیسے مقبول ہوں گے؟ تو پہلے پاکی کا خیال ہونا اور پاکی کو جاننا بہت ضروری ہے، پاکی کیا چیز ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو یہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو پاکی ہے ظاہرہ پاکی کا بیان ہے، اور قلب جو باطن ہے، باطن کی پاکی بھی ہے، وہ ہے ایمان، یقین ہے۔ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں پہلے ایک ویڈیو میں، اسلام کی بنیادی 5 چیزوں کا ذکر، اس میں اسلام کیا اور ایمان کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں جا کر کے۔ تو وضو کے فرائض، سب سے پہلا جو ہے وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا، یہ پہلا فرض ہے وضو کا۔
دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنی تک دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر جو ہے وہ یہاں تک ہوتا ہے جہاں پیشانی کے بال جو ہیں شروع ہوتے ہیں اسے بس یہ تھوڑا سا اوپر تک آگے، یہ چوتھائی سر ہوتا ہے، اس کا مسح کرنا فرض ہے۔ پورے سر کا کر لو تو بہتر ہے۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، پیروں کے ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ یہ 4 فرضوں میں سے اگر ایک فرض بھی اگر ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب وضو کے اندر سنتیں بھی ہیں۔ سنتیں کیا ہیں وضو کی، یہ بھی سنیے۔ نمبر 1 نیت کرنا، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ دوسری ہے سنت۔ تیسری سنت ہے اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ وضو کی نیت بھی ہونی، بسم اللہ شریف پڑھنا اور کلائی تک 3 بار دونوں ہاتھ دھونا، پھر 3 بار کلی کرنا، 3 بار کلی کرنا اور مسواک کرنا، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا نرم گوشت تک، 3 بار دھونا سارے۔ یہ جو ہے ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ 3 بار ڈالنا اور پھر جو بائیں ہاتھ کی کن کی انگلی ہے اس سے خلال کرنا ناک کا 3 بار، پھر سارے سر کا اور کانوں کا مسح کرنا، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا، لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے۔ مطلب جب وضو کرے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اب ہاتھ دھو لیے گٹوں تک، باتوں میں لگ گئے یا اتنی دیر لگا دی کہ وہ دوسرا جب تم عضو دھو رہے ہو تو وہ سوکھ گیا پہلا والا، اس کا بھی خیال رکھنا۔ سوکھنا نہیں چاہیے، لگاتار ہونا چاہیے وضو۔ پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے۔ اگر سنت کوئی چھوٹ بھی گئی تو وضو تو ہو گیا، کیونکہ فرض تو 4 ہیں وہ ادا ہو گئے تو وضو تو ہو گیا، پاکی ہو گئی، مگر جو ثواب ہے سنتوں کا وہ رہ گیا۔ اب اس میں جو مستحب ہے وہ بھی سنیے۔ مستحب جو ہیں وہ سنتوں سے کم درجہ رکھتا ہے مستحب، لیکن ہے وہ بھی، اس کا بھی اجر ہے اللہ نے رکھا۔ اب یہ کیا ہے، اگر اس کا بھی کوئی خیال کر لے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو نمبر 1 قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، کعبے کی طرف رخ کرے اپنا، اور مل کر دھونا ہر ایک عضو کو، داہنی طرف سے شروع کرے اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ مستحب کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا۔ اگر مستحب کوئی چھوٹ بھی گیا تو وضو تو ہو گیا، ایسی سنت بھی چھوٹنے سے وضو ہو گیا، 4 فرضیں ادا ہو گیا لیکن اس کا ثواب رہ گیا، اور مستحب کا جو درجہ ہے وہ سنت سے کم ہے۔ وضو میں مکروہات بھی ہیں جن میں کراہیت آ جاتی ہے، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ بھئی پہلی بنیادی چیزیں تو اسلام کے اندر یہی ہیں، پاکی کا خیال ہونا چاہیے، کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ تو مکروہات جو ہیں وضو میں وہ یہ ہیں: ناپاک جگہ وضو نہ کرنا، یعنی کہ اگر ناپاک جگہ آپ وضو کر رہے ہیں تو یہ کراہیت آ گئی، اس کے اندر مکروہ ہو گیا۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، پانی زیادہ بہانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، خلاف سنت وضو کرنا، پانی زیادہ بہانا، زور سے چھپک کے مارنا، یہ مکروہات ہیں۔ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مطلب وضو تو ہو گیا لیکن دل میں کراہیت آ گئی، مکروہ اس کو کہتے ہیں جو دل کے اندر کراہیت آ جائے کسی عمل سے نیک کرتے ہوئے، تو وہ ہر ایک عمل کے اندر ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نواقض وضو بھی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1
پاخانہ یا پیشاب کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونا، ریا خارج ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا اپنی جگہ سے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون اپنی جگہ رکا ہوا ہے، بہا نہیں ہے اپنی جگہ سے، تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور بہہ گیا نیچے کو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور منہ بھر کر کے قیانہ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نشے میں مست ہو جانا، ہوش ہی نہیں رہنا، اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ رکوع اور سجدے والی نماز، یعنی کہ اس میں کہا لگانا، یعنی کہ نماز کی حالت میں جب نیت باندھ رکھی ہو، یا رکوع میں ہو آپ یا سجدے میں ہو، کسی وجہ سے اگر ہنسنے لگے، کہا زور سے لگا دیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو یہ وضو کے نواقض وضو ہیں، یعنی کہ میں نے مکروہات بتا دیے اور مستحبات بتا دیے، وضو کی سنتیں بتا دی، وضو کے فرائض بتا دیے، اور طہارت کا بیان کر دیا۔ اب وضو کا جو طریقہ ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس کو غور سے سن لیں۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں پانی لے، پاک جگہ پر بیٹھو، اونچی جگہ ہو تو بہتر ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں، قبلے کے رخ منہ کر لو، اور تو وہ اچھا ہے، اور آستین کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لینی چاہیے، اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو اور مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس کے ساتھ نرم جگہ تک پانی لے جائیں، پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں کی لو تک، کانوں کی جو لو ہیں، منہ دھو۔ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو۔ پہلے دائنا ہاتھ دھو 3 بار، پھر بایاں ہاتھ دھو 3 بار، پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر مسح کرو، اور مسح کانوں کا، پھر گردن کا، اور صرف 1 مرتبہ کرنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، پہلے داہنا پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ مسح کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے، یہ جو پانی ہاتھ تر کر کے اور یہ انگلیاں اس طرح سے ملا لینی چاہیے، اور پھر اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک لاؤ، یہاں تک لے کے جاؤ پورا سر تک، اور پھر یہ جو بچی انگلیوں کا مسح، تم نے یہ انگلیاں جو ہیں یہ سر تک چلی گئیں، پھر یہ بچی ہتھیلیاں، یہ یہاں سے ایسے آ جائیں گے آگے۔ اب کیا بچا آپ کا؟ یہ 2 انگلی اور یہ، تو اب اس کو ہم ڈالیں گے کانوں میں، اور یہ جو ہے یہ کانوں کی پشت تک واپس لے آئیں گے، اور پھر خلال ہے یہ ادھر کا ہاتھ، یہ ہو گیا مسح، صرف 1 بار، یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ اب یہ جو الٹے ہاتھ بچے، 1 بار ادھر اور یہ گردن پہ پھیر، یہ مسح ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے دیکھ لیں، ہاتھ تر کرے، یہ 3 انگلیاں ایسے ملائیں، اور یہ یہاں سے پیشانی سے شروع کیا اور یہاں تک آئے، پھر یہ ہتھیلی یہاں تک آئیں، لائے آگے، انگلی کانوں کے اندر ڈالی، اور یہ اندر لا کر کے پھر یہ کانوں کی جو پشت ہیں یہ انگوٹھا پھیر لیا اس پر، اور پھر جو ہے یہ جو ہاتھ ہے یہ گردن پہ آ گئے یہ، اور یہ پھر لاسٹ میں یہ خلال ہو گیا۔ یہ مسح ہے۔ تو مسح کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ 1 بار کرنا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یاد ہو، یاد نہ ہو تو یاد کر لیں، تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کرنے کے بعد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہاں تک پڑھ لیں، کافی ہے، دعا تو اس سے بھی بڑی ہے مگر اتنا کافی ہے۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہوا۔ تو یہ وضو ہوا۔ حالانکہ غسل کا طریقہ مجھے پہلے بتانا چاہیے، مگر وضو کا میں نے بتا دیا ہے۔ اب غسل کا طریقہ بھی سن لیں۔ جب غسل، اگر آدمی کا جسم پاک نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلے بہت کم غور کرتے ہیں، بہت کم ہیں لوگ اس میں، یعنی کہ غسل کا طریقہ یہ ہے، جب غسل کا ارادہ کرے تو پہلے استنجا کرے۔ جب غسل کا ارادہ کرے تو پہلے استنجا کرے، جبکہ غسل سے پہلے دعا پڑھے۔ نیت کر لی تو نیت ہے پاک ہونے کی، غسل سے نیت کی میں نے پاکی کی، دور ہونا ناپاکی کا، درست ہونا پاکی کا، جائز ہونا نماز کا، تقرب الی اللہ تعالی۔ یہ جب غسل کرنے کے لیے جائے اور جب ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، یہ نیت ہے غسل کرنے کی۔ تو اب طریقہ سن لیجئے۔ تو پہلے استنجا کرے، اور اگر کسی جگہ ظاہری ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھو لے، پھر وضو کرے، یعنی کہ ناف سے نیچے کا حصہ دھو لے پہلے، استنجے وغیرہ سے پاک ہو کر کے، چھوٹا بڑا استنجا پاک کرے۔ یہ جو غسل کا طریقہ ہے مرد عورت دونوں کے لیے برابر ہے، ایک جیسے۔ صرف بالوں کا معاملہ ہے، عورتوں کے بال زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں اس کا خیال زیادہ رکھنا ہے، وہ بھی میں بتا دوں گا۔ تو پہلے ناف سے نیچے کا پورا حصہ صاف کر لیں، اگر کہیں ظاہرہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لیں پہلے، اور پھر اس کے بعد وضو کر لیں، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اگر پختہ جگہ یا تخت پتھر پر غسل کر رہا ہو تو پاؤں بھی اچھی طرح دھو لے، اور اگر کچی جگہ ہے تو پھر پاؤں بعد میں دھو سکتے ہیں۔ تو وہ پورا غسل کرنے کے بعد پاؤں دھو لیں، یعنی کہ وضو پورا کر لیں، پاؤں بھی دھو لیں، بعد میں پھر دوبارہ دھو لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں پاؤں دھویں۔ غسل کے وضو میں کلی کرتے ہوئے خوب خلال کرے۔ غسل کے وضو میں جب کلی کرے تو خوب خیال اس بات کا رکھے کہ حلق تک پانی جانا چاہیے، غرارے کرے، اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائے۔ غسل میں کے جو فرض ہیں وہ 3 ہیں، 3 فرض ہیں غسل کے۔ تو یہ طریقہ بتا رہا ہوں میں، اس طریقے سے ہوگا۔ فرض میں تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کو مل لے، اس کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالے، پھر 3 بار داہنے کاندھے پر پانی ڈالے، پھر 3 بار بائیں کاندھے پر ڈالے، اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائے۔ بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ سنیے۔ اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی، غسل پورا ہو گیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایک جگہ کوئی سوکھی رہ گئی ہے، تو خاص اسی جگہ کو دھو لے ہوئے دوبارہ سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو غسل کی جگہ، غسل کرنے میں جو جگہ خالی رہ گئی ہے نا، سوکھی رہ گئی، تو صرف اسی کو تر کر لو، اسی کو دھو لو، پورا غسل دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غسل کے جو فرائض ہیں 3، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا، پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا نرم گوشت تک، جہاں تک نرم جگہ ہے یہ، اور الٹے ہاتھ کی، بائیں ہاتھ کی کن کی انگلی سے خلال بھی کرنا ناک کا۔ اور تیسرا فرض ہے تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا
اس طرح کہ جسم کا کوئی حصہ بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے. کم سے کم 1 بار پانی بہانا، ورنہ 3 بار پانی بہائے. طریقہ میں نے بتا ہی دیا ہے، جب 3 بار ڈالو گے تو 3 بار ہو گیا. یہ غسل کا طریقہ ہے. غسل اگر پاک نہیں ہوگا، ٹھیک طریقے سے غسل نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو اب غسل کی سنتیں سن لیجئے کیا ہیں. یہ فرض میں نے بتا دیے، طریقہ پہلے بتا دیا. اب غسل کی سنتیں اور مکروہات جو ہیں وہ اور سن لیجئے. غسل کی سنتیں یہ ہیں: غسل کی نیت کرنا، جو میں بتا چکا ہوں. نیت کی میں نے پاکی کی، دور ہونا ناپاکی کا، درست ہونا پاکی کا، جائز ہونا نماز کا، تقرب الی اللہ تعالی. یہ غسل کی نیت ہے. اولاً ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا، یہ دوسری سنت ہے. تیسرا پھر وضو کرنا، یہ تیسری سنت ہے. چوتھا بدن کو ملنا، یہ چوتھی سنت ہے. اور پانچواں سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا. 3 بار پانی بہانا، 1 بار تو فرض میں آ گیا، 3 بار بہانا سنت ہے. تو یہ غسل کی 5 سنتیں ہیں. 3 فرض ہیں، 5 سنتیں. اب غسل کے مکروہات سن لیجئے. غسل کے مکروہات یہ ہیں: نمبر 1، پانی بہت زیادہ گرانا. نمبر 2، اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے. اور نمبر 3، ننگا ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کسی سے کلام کرنا. غسل کرتے وقت کسی سے کلام کرنا ننگا ہونے کی حالت میں، یہ مکروہات ہیں، مکروہ ہے یہ. یا قبلہ رو ہو کر غسل کرنا، قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے غسل کرتے وقت. مسئلہ: کسی کو اپنی شرم کی جگہ یا رانے یا گھٹنے دکھانا حرام ہے، یعنی کہ اس سے بچنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے، مسئلے کی بات ہے یہ. اب غسل کے ساتھ ساتھ اور وضو کے ساتھ ساتھ ایک چیز رہ جاتی ہے. ویڈیو تو تھوڑی لمبی ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تیمم کا طریقہ بھی بتاتا چلوں، تاکہ اس سے بھی ایک مکمل ہو جائے بات. بہت سے مسئلے، بہت سے جگہ، بہت سے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ کہیں پانی کی پریشانی ہو جاتی ہے، پانی نہیں ہوتا، یا بیماری کی حالت میں پانی نقصان دیتا ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو پانی نہ ملے. تو اس حالت میں کیا کرے؟ تو اس میں اللہ پاک نے بڑا آسان کیا ہے، تیمم کا طریقہ بتا دیا. وہ یہ ہے: غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے. غسل کا الگ اور وضو کے لیے الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے، یا پانی تو ہو لیکن اس کے استعمال سے سخت بیماری ہونے کی اندیشہ ہو، یا خوف ہو، یا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کنواں رسی نہیں ہے، اب کنویں سے پانی کھینچنا ہے، تو بھی یہ بھی ایک وجہ ہے. یا دشمن کا خوف ہو کہ پانی لائیں گے تو تکلیف ہوگی. یہ ساری وجہیں ہیں. سفر میں جا رہے ہیں کہ پانی 1 میل کے فاصلے پر ہے، سفر میں دور ہے پانی، تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لے. تیمم کا طریقہ یہ ہے: تیمم میں نیت فرض ہے. نیت فرض ہے. نیت وہی ہے جو میں نے بتائی ہے، اسی نیت کو کر سکتے ہیں کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں. نیت کے بعد 2 ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت پاک مٹی پر مارے، پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملے. یہ جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی اور یہ انگلی سمیت، ان کو مٹی پر مارے، پاک مٹی پر، اور ایک بار پھر اس کو جھاڑ دے. اور پھر اس کو پیشانی سے جو پانی چہرہ دھونے کا حکم ہے فرض میں، اس جگہ تک یہ پورا پھیر لے. پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملے. پھر جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر ہاتھ پہنچائے. پھر دوبارہ اسی طرح مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کوہنیوں تک ملے اور انگلیوں کا خلال بھی کرے. وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے
اتنی ہی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر 20 سال بھی پانی نہ ملے تو تیمم ہی کرتا رہے۔ اگر 20 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تیمم سے ہی کام چلتا رہے تو پاک ہی ہوگا۔ طریقہ اس کا ہے صرف 2 بار نہیں، صرف 1 بار ہاتھ مارا ایک جگہ، ہاتھ جھاڑے، اور جو شرط ہے، جو فرض ہے منہ دھونے کی شرط پانی سے، اتنی جگہ تک ہاتھ اپنا پھیر لے، پھر دوبارہ سے دوسری جگہ ہاتھ مارے، اسی جگہ نہیں جہاں پہلے مارا ہے، یا اس مٹی کو ہلا لے، اور پھر دوسری جگہ ہاتھ مار کے سیدھے ہاتھ سے پہلے یہ کونیوں تک، اور پھر یہ اچھے طریقے سے پھر ہو گیا تیمم، یہ کافی ہے۔ اب جن سے تیمم خراب ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کا ملنا اور اس کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے، یعنی کہ پانی موجود ہے پھر تیمم آپ کا نہیں چلے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ وضو اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ 2 مرتبہ تیمم کرنا لازم نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، اور جو پاک ہیں ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو میں نے یہ بیان کرنا ضروری سمجھا۔ انشاءاللہ یہ جو میں نے پاکی بیان کی ہے، وضو اور غسل، یہ ہے جسمانی ظاہری طہارت ہے یہ، اور باطنی طہارت کے لیے بھی وضو ہے اور غسل ہے۔ اسے انشاءاللہ پھر آئندہ کسی اور ویڈیو میں روحانی وضو بھی میں بیان کروں گا، روحانی وضو جسے کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اور نماز کا بھی بیان کروں گا انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ تو نماز عیدین ہے، نماز جمعہ ہے، نماز جنازہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور بھائی بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو بھائی میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔